سبيل الدموع سبيل. چھوٹا بچہ گھر میں جب امی ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ویسا کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے. وہ بغیر کہے جائے نماز کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ اور رکوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل سنجیدگی کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. پھر اپنے ابو کو مسجد جاتا دیکھتا ہے تو وہ بھی جاننا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ یہاں آ کر کیا کرتے ہیں، لوگ یہاں جمع کیوں ہوتے ہیں. وہ مسجد آتا ہے لیکن اسے مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوتا. وہ گھر کی طرح ہی یہاں پر دوڑتا اور بھاگتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کبھی ایک صف پر تو کبھی دوسری صف پر. وضو خانے میں جاتا ہے اور دوسروں کی طرح ہاتھ منہ دھوتا ہے، بھی ٹوٹی کھولتا ہے اور ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ضرورت سے زیادہ ٹوٹی کھول بیٹھتا ہے، کافی دیر تک ہاتھ پاؤں دھوتا رہتا ہے کیونکہ اسے ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے. وہ بھی دوسروں کی طرح بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کی طرح ان کاموں میں بالکل سنجیدہ ہوتا ہے، دل سے کرتا ہے اور اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دل سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن کوئی بابا جی اسے وضو خانے پر جھڑکتے ہیں کہ یہاں کیا کر رہے ہو، اتنی ٹوٹی کیوں کھولی ہوئی ہے، اتنی دیر سے پانی ضائع کر رہے ہو، چلو اٹھو یہاں سے چلو. بعض اوقات تو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. بعض مساجد کے بزرگ تو بچوں کو دیکھتے ہی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جب تک وہ مسجد سے نہ نکل جائیں اور ان کی مرضی کے مطابق ٹک کر نہ بیٹھ جائیں انہیں چین نہیں آتا. کچھ نمازی تو ایسے ہوتے ہیں کہ بچے دیکھ کر غصے میں آ جاتے ہیں، صف میں بیٹھے ہوں تو قمیض سے اٹھا کر پیچھے کر دیتے ہیں، کسی بچوں کو باتیں کرتا دیکھ لیں تو تھپڑ لگا دیتے ہیں کہ تمہیں مسجد میں بیٹھنا نہیں آتا، مسجد میں چپ کر رہو. نماز پڑھتے ہوئے ہل رہا ہو، نماز کے دوران بعد میں سرعام تذلیل کر دی جاتی ہے. قرآن پاک پڑھے تو وہ چھین لیا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے پھاڑ دے گا. کوئی بچہ صاف ستھرا نہ ہو تو اس سے بھی مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. یہی صورتحال خواتین کے حال میں بھی موجود بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. ان کے ساتھ گرم لہجوں، سخت رویوں اور مزاجوں اور بچوں کی بے عزتی کرنے، ڈانٹنے اور مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہیں گھورنے، مارنے یا دوڑنے اور گھسیٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہماری مسجدیں بچوں سے خالی رہتی ہیں، حالانکہ انہیں تو کل کا جمع ہو کر پختہ نمازی بننا تھا، لیکن افسوس انہیں مسجد سے نکال دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میری بچپن میں خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں، حافظ قرآن بنوں اور دین کو سیکھوں، لیکن فلاں کاری کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا، دوبارہ مسجد میں جانے کا دل نہ ہوا. میں نے فلاں بچے کی خوفناک پٹائی دیکھی تو میں وہاں سے بھاگ گیا. مجھ پر قاری کے روب کی وجہ سے سبق نہ یاد ہوتا اور جو یاد ہوتا وہ بھی بھول جاتا. قاری نمازوں کے دوران رویے نے ہماری مسجدوں کو بے رونق کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ مسجد نبوی میں کیا صورتحال تھی؟ بچے تو ہر دور میں شرارتی ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں. ابھی انہیں کیا پتہ کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. مسجد میں آتے جاتے رہیں گے، نمازیوں کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ سب سیکھ جائیں گے کہ مسجد میں کس طرح رہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے ایسے ہی تھے، کبھی اس صف میں دوڑ کر جاتے ہیں تو کبھی دوسری صف میں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی سجدے میں آپ ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ جاتے اور کھیلنے لگتے، کبھی ممبر پر چڑھ جاتے، کبھی رونے لگتے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ سر سجدے میں ہے، تمام صحابہ کرام بھی سجدے میں ہیں. سجدہ طویل ہو گیا، طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا. صحابہ کے دل میں مختلف خیالات آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بہت دیر بعد سر اٹھایا، نماز مکمل کی اور سلام پھیرا. صحابہ کو فکر مند پایا تو فرمایا، بات دراصل یہ تھی کہ ایک بچہ میری پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگا تھا، میں نے اسے اتارنا مناسب نہیں سمجھا. جب وہ خود اتر گیا تو پھر میں نے سر اٹھایا. بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے، لیکن یہ کبھی نہ کہتے کہ بچوں کو مساجد میں نہ لایا کرو، اس سے ہماری نماز خراب ہوتی ہے. کیا ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی نمازوں سے زیادہ ہے جو کسی بچے کی آواز پر فوراً خراب ہو جاتے ہیں؟ ہم جو پہلی دوسری صف کے پختہ نمازی بنتے ہیں، ہمارا مزاج اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی تکبر آ جاتا ہے اور مزاج گرم ہو جاتا ہے. یہ کیسی عبادت ہے؟
اس کا نتیجہ تو دل کی نرمی کی صورت میں نکلنا چاہیے تھا۔ اچھے اخلاق، نرم گفتگو بچوں کے ساتھ محبت کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بچوں کو مساجد میں آنے کی ترغیب دیں، کہ کوئی بچہ مسجد میں آئے اس کا استقبال کریں، اسے گلے لگائیں اور اسے بوسہ دیں، اسے اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنی عزت و احترام دیں کہ اس سے لگے کہ دنیا میں اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ ایسے اعلیٰ لوگ کہیں نہیں۔ ان کی شرارتوں، غلطیوں، باتوں، اچھلنے کودنے کو برداشت کریں اور کبھی سمجھائیں تو علیحدگی میں نرمی اور شفقت کے ساتھ غصے کی بجائے مسکرائیں اور انہیں دیکھ کر اپنے بچپن کو یاد کریں کہ ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ بچے شیطان نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن نہ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ وہ ان مسجدوں سے جڑیں گے تو کل نماز کے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو مساجد کو اعلیٰ مقام دیں گے، مساجد کے قاریوں کو عزت دیں گے، علماء کا احترام کریں گے اور دیگر اداروں کی بجائے مساجد کو بنیادی مقام دیں گے۔ اکثر بچوں کو تو کئی سال اور بڑا ہونے پر علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں مسجد میں بے عزت کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ایک دو بار سمجھانا بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ 10 بار سمجھانا بھی نہیں۔ بس اپنے عمل اور ماحول سے انہیں سمجھائیں۔ وہ خود بخود اندازہ لگائیں کہ یہاں کا ماحول مختلف ہے اور یہاں مجھے کیسے آنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ جب سے ہماری مساجد میں قیمتی قالین بچھائے اور شیشوں والی کھڑکیاں اور دروازوں کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس وقت سے مسجد کی انتظامیہ بچوں کے حوالے سے اور زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ انہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ بچہ قیمتی قالین خراب نہ کر دے، شیشے والے دروازے ٹوٹ نہ جائیں۔ ہم یہ سوچ لیں کہ بچے زیادہ قیمتی ہیں یا قالین، بچوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے کہ شیشوں والے دروازوں کی حفاظت۔ مسجد اور اپنے دلوں کے دروازے بچوں کے لیے کھول دیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت اور کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔